اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد جہازیب چودھری عوام دوست پارٹی سے، اور ابھی ہم ایک پروگرام جو ہے وہ آپ آڈینس کے لیے سٹارٹ کر رہے ہیں. آج سے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور یہ پروگرام جو ہے بیسیکلی جو پاکستان کی پالیٹکس ہے اس پہ ٹوٹل ڈسکشن ہوگی، اور پاکستان میں روایتی جو پالیٹکس ہے اس میں ایک بڑا چینج چاہ رہے ہیں ہم، اور ہماری جدوجہد جو ہے وہ موجودہ جو روایتی سیاست ہے اس کے سراسر جو ہے وہ خلاف ہیں. ہم ویسے بھی اس پہ عوام دوست پارٹی کی اپنی ایک رائے ہے اور وہ انڈورس کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں میڈم زیبا ناز صاحبہ جو کاف لیگ کی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور اس کے علاوہ احسان ناز صاحب ہیں موجود میرے ساتھ. اور احسان ناز صاحب کو پورا پاکستان جانتا ہے، بلکہ پوری دنیا میں ان کے فالوورز بہت زیادہ ہیں. یہ سینئر جرنلسٹ ہیں، اور کون نہیں جانتا کہ ان کے انالیسز جو ہیں وہ بڑے شاندار ہوتے ہیں. تو آج کا بیسیکلی پروگرام جو ہے وہ موجودہ پولیٹیکل جو سنیریو ہے اس کو سامنے رکھ کے ہم یہ پروگرام ترتیب دینے جا رہے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، یہ ہماری جو ڈسکشن ہے وہ 100% جو ہے وہ ہماری پرسنل ہے، اور بالکل بے لاگ گفتگو ہوگی یہاں پہ. اور یہ پروگرام ڈیلی آپ کو ملتا رہے گا. اگر ہماری مصروفیت نہ ہوئی تو ہم کوشش کریں گے کہ ہر دن جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ اس پہ ڈسکس کرتے رہیں. اس میں ہوسٹ کوئی نہیں ہے، میں بھی صرف اس پروگرام کا تعارف دے رہا ہوں. بیسیکلی تو ہم سارے ہوسٹ بھی ہیں، اور سارے جو ہیں وہ اس اینالسٹ بھی ہیں، اور دوست بھی ہیں، اور اس ڈسکشن کا پارٹ بھی ہیں. پہلے آپ نے اپنا تو تعارف نہیں کروایا، اب جہازیب صاحب کا تعارف بھی کروانا ضروری ہے. یہ عوام دوست پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور انہوں نے عوام دوست پارٹی لانچ کی ہے عوام کے لیے، دوستی کرنے کے لیے، اور عوام کے جو مشکل حالات ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے. جہازیب چودھری صاحب نے جو عوام دوست پارٹی کا آغاز کیا ہے وہ بیسیکل عوام کے لیے ہے. تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا. احسان صاحب، میں تھوڑا سا آغاز کروں گا آپ سے. ہمارے کوشچن بھی چلتے رہیں گے. یہ آپ دیکھتے ہیں پاکستان کو پچھلے آپ دیکھ رہے ہیں 70 سال کی جو سیاست ہے، پارلیمانی سیاست ہے اور جو جمہوری سیاست ہے، آپ آج اس کو کیسے ویو کرتے ہیں؟ آج کے دن تک جو آج تک بتدریج سیاست یہاں تک آئی ہے، اس کو آپ کیسے ویو کرتے ہیں؟ جہازیب چودھری صاحب، زیبا ناز صاحبہ، میں آج آپ کے اس پینل میں شامل ہوں. اور میں گزارش کروں گا، میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ نے کیمرے کے سامنے، ہمیں ہمارے آڈینس کے سامنے بات کرنی ہے، میرے ساتھ نہیں کرنی. آڈینس سنے آپ. اور جس طریقے سے آج ہم بیٹھے ہیں، اس سے پہلے کبھی کوئی ایسا پروگرام نہیں ہوا کہ جس پہ بے لاگ بات کی جا سکے. جو ٹی وی چینل ہیں ان کی اپنی ایک لائن ہے، اخبارات ہیں ان کی اپنی ایک لائن ہے، کچھ مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، ہر بندہ مکتبہ فکری بات کرتا ہے. لیکن اس فورم پہ انشاءاللہ العزیز میں اپنی معلومات، اپنے تجربات، اور جو کچھ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو بیان کروں گا. اور اس میں کسی قسم کی آپ کو ڈنڈی جھول نظر نہیں آئے گی. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو پارلیمانی جمہوری نظام ہے یہ پٹ کے رہ گیا ہے. بے شک کیسے، کیونکہ اس کو کوئی کہیں سے دم روڑ دیتا ہے، اس کی کوئی کہیں سے ناک پکڑ لیتا ہے، کوئی کان پکڑ لیتا ہے، کوئی بال پکڑ لیتا ہے، اور اپنا الو سیدھا کرتے ہیں. تو یہ ہے پارلیمانی جمہوری نظام. میں اس کے ٹوٹلی خلاف ہوں. اس میں عدلیہ اپنا کردار ادا کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ اپنے جو سارے معاملات ہیں ان کو ڈسکس کرتی ہے، لیکن صرف اور صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کی بات نہیں کی جاتی، اس کے علاوہ باقی سارے کام کیے جاتے ہیں. میں یہ کہنے میں حق جانب ہوں کہ جس طرح ترکی میں فوج کو اپنا ایک حصہ دیا گیا ہے، ان کو ایک حکومت میں جگہ دی گئی ہے، خدا کرے اگر ہمارے بھی حکمران یہ بات سمجھ لیں اور فوج کو کوئی نہ کوئی ان کا حصہ دے دیں اور اس کو پارٹی بنا کے بٹھائیں تاکہ ہر معاملے میں ان سے ڈسکس کی جا سکے، ڈسکس بھی اور پھر بعد میں ان کا احتساب بھی ہو سکے، ان کے بجٹ پہ بھی ڈسکس کی جا سکے. اور ہر سال جس طرح باقی تمام محکموں کا آڈٹ ہوتا ہے ان کا بھی آڈٹ کیے جا سکے.
जो कि पहले यहाँ पे नहीं हुआ। मुमकिन है ये बात कुछ लोगों को कड़वी लगे और वो मुझ तक पहुँचे और मुझे वो ये पूछे कि आपने ये बात क्यों की है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी मुझसे आगे पूछे, मैं उसको बताऊँगा कि इसकी पसीपर्दा क्या है। हमने क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर देखा है, अयूब खान का दौर देखा है, जनेजो का दौर देखा है, ज़िया-उल हक़ का दौर देखा है, ये बेनज़ीर और नवाज शरीफ की जो म्यूज़िकल चेयर्स को देखा है, मुशर्रफ को देखा है। तो हमें जो बात समझ में आई है कि पाकिस्तान में जो तरीक़ाकार है, जो निज़ाम है, वो सिर्फ़ और सिर्फ सदारती निज़ाम होना चाहिए और उसमें साथ ये जो है ना इस्लामी सदारती निज़ाम जो कि बिल्कुल करीब है इस्लाम के, वो निज़ाम यहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि जो लोग इसमें अमल दखल रखते हैं उनके हाथ पाँव में कुछ भी ना हो, जो करे अवाम करे और सदर को डायरेक्ट इलेक्शन से डायरेक्ट वोटों से चुना जाए। वो जो अयूब खान के दौर में था ना बीडी सिस्टम, या मुशर्रफ दौर में जो था ना वो रेफरेंडम, वो काम नहीं होने चाहिए। जिस तरह के आम काउंसिलर को, एमपीए को, एमएनए को, और फिर ये बात है कि डब्बे भरने वाली बात नहीं होनी चाहिए जैसे ज़िया-उल हक़ के दौर में डब्बे भरे गए। इसमें सिर्फ और फ्री एंड फ्री ये है। इनको रोकेगा कौन? मैं ये गुजारिश करता हूँ जब एक सिस्टम बन जाता है ना जी। उसके बाद उसको चलाया जाता है, और जब तक इस मुल्क में इनकलाब नहीं आएगा जी। उस वक्त ये सिस्टम नहीं बन सकता। इमरान खान ने जो अब कोशिश की है लेकिन उसके पाँव भी खिसक गए हैं, वो जम के खड़ा नहीं हो सका। क्योंकि परसों का जो वाक़या है जिसमें उसने अपनी बड़ी जद्दोजहद की, इतनी ऐप थी, वो सारा दमन ज़मीन पे गिरा, इसलिए कि हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने वो चाल चली कि जो मकबूजा कश्मीर में भी नहीं चली जाती, जो कभी अंग्रेज़ों के राज में भी ऐसा नहीं होता था, जो कभी मुख्तलिफ जो बड़े बड़े बदमाश, बड़े बड़े जो हुक्मरान गुजरे हैं जिन्होंने कई कौमों को नेस्तो नाबूद कर दिया और उनका हर चीज़ मिटा दी, इन्होंने परसों उससे ज़्यादा किया है। तो ये इमरान खान क्योंकि इसके पाँव उखड़ गए हैं, अब ये उस अंदाज में, उस ताकत से नहीं आ सकता जो कि इसको एक मिली थी, इसने अपना भरम खो के रख दिया। तो मैं सिर्फ अपनी आवाम से, नॉट एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और बाकी इदारों से भी बात नहीं करता, मैं सिर्फ आवाम से मुखातिब हूँ कि आवाम उठे और इसे सारे तमाम गुंडों के, ये जो सियासी गुंडे हैं, वो नवाज शरीफ हो, वो शहबाज शरीफ हो, वो जरदारी हो, या इसके अलावा बाकी जो छोटे छोटे के टमकटियाँ मारते हुए गुंडे हैं, एमक्यूएम है, बाब है, ये सब ऐसे लोग हैं। इन सब का जब तक कड़ा कमा नहीं किया जाएगा हमारी कौम तरक्की नहीं कर सकती। अब अवाम दोस्त पार्टी के चेयरमैन चौधरी जाज़ेब साहब अब ये अपनी इन्हीं बातों पे रोशनी डालें और अपना तजिया बयान करें कि आपके नजरिए में ये सारी बातें जो एहसान नाज़ साहब ने की है, इसमें आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं 100% मुत्तफिक हूँ कि इस सिस्टम में, इस सिस्टम के जितने बानियान हैं, इसको बनाने वाले और इसको चलाने वाले सारे इस सिस्टम के स्टेक होल्डर्स हैं, और इसी वजह से वो इस सिस्टम में तब्दीली नहीं चाहते। ना तो आपकी इस्टेब्लिशमेंट इसमें तब्दीली चाहती है, वो चाहती है कि हम जो है वो जो कमज़ोर किस्म के लोचल फंग लुटेरे जो हैं सियासतदान, हम उनको कंट्रोल कर सकें और उनको जो है वो अपनी तवज्जो, अपनी उसके मुताबिक जो है वो अपने सेटअप के मुताबिक जो है उनको चला सकें। तो इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट से लेके फिर ये जिस सिस्टम के जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो अल्टीमेटली इस सिस्टम का पार्ट हैं, और वो भी यही चाहते हैं कि ये सिस्टम एज इट इज़ ही कायम रहे। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की जो पार्लिमानी जमहूरियत है, ये ज़रदारों की जमहूरियत है, ये सरमायादारों की जमहूरियत है, ये जागीरदारों की जमहूरियत है। ये इसमें पाकिस्तान का कोई हिस्सा, पाकिस्तानी अवाम का कोई हिस्सा है ही नहीं। पाकिस्तानी अवाम को आज तक इक़्तिदार के किसी भी पार्ट में, किसी भी हिस्से में शामिल ही नहीं किया गया। हमारी अवाम जो है वो बिरयानी पे वोट देती है, हमारी अवाम जो है वो ज़ात पात पे वोट देती है, हमारी अवाम जो है वो इंडिविजुअली जो है वो एक दूसरे किसी न किसी इन्फ्लुएंस पे वोट देती है, और किसी न किसी जो है ना वो रिगिंग पे वोट देती है। इसकी वजह से जो उनके वोट जाने के बाद आगे जो मुक्तदर हल्के हैं
پھر اس کو اپنے مطابق جو ہے وہ اس کو چینج کر لیتے ہیں، یا وہ جو صندوق ہیں وہ میں گھیرا لگاتا ہوں. ہاں جی، اس میں صندوق جو ہے وہ بدل دیے جاتے ہیں. الیکشن جو ہے نا، الیکشن کوئی نہیں ہوتا. ہاں جی بالکل. پاکستان میں آج تک الیکشن نہیں ہوا. ہاں جی. جب ووٹوں کی گنتی ہو اور پولنگ ایجنٹ کو نکال دیا جائے ہاں تو پیچھے کیا رہ گیا؟ تو وہ کیا ہے؟ پیچھے کچھ بھی نہیں. اسی طرح یہ الیکشن آئی واش ہے. ہاں جی. یہ ہمیں اور آپ کو دکھانے کے لیے ووٹنگ ہوتی ہے، بالکل. باقی سلیکٹڈ ہوتا ہے. جو بندہ جیتا ہوتا ہے تھوڑی دیر پہلے اس کی ریٹنگ چل رہی ہوتی ہے کہ یہ فلاں نام کا بندہ لیڈ پہ جیت رہا ہے. 2 گھنٹے کی جب وہ ووٹنگ بند ہوتی ہے اور بندہ باہر آ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ 0 پہ آ جاتا ہے اور دوسرا بندہ ایک دم الیکٹ ہو جاتا ہے. ایسے ہی لیکن سسٹم کے سٹیک ہولڈرز جو ہے وہ سسٹم کو اپنے مطابق چلانا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے چل رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو روایتی سیاسی کلچر ہے اس کو تبدیل کیا جائے. پاکستان کی عوام کو بہت گراس روٹ لیول پہ اس کی تنظیم سازی کی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ ایک دوسرے کے قریب آ کے، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کے، ایک دوسرے کے قریب ہو کے، ایک دوسرے سے مل کے اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں. وہ بریانی کی دیگیں خود بنا سکتے ہیں کھانے کے لیے، بجائے ان کے وہ اپنے پولیٹیشین سے لیں. وہ اپنے ذات پات کے اپنی نئی ذات کریٹ کر سکتے ہیں جو جس کا نام پاکستانی ہے یا پھر مسلمان ہے. وہ اپنی جو ہے وہ اپنا کلچر ڈیولپ کر سکتے ہیں جو نہ سندھی ہوگا، نہ بلوچی ہوگا، نہ پنجابی ہوگا، نہ گلگت بلتستان کا ہوگا، نہ KPK کا ہوگا. وہ کلچر پاکستان کا کلچر ہوگا. تو یہ عوام خود کر سکتی ہے، ہینڈ ٹو ہینڈ ایک دوسرے سے مل کے. اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ میں نہ پڑو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ہمارا پورا کا پورا جماعتی نظام قرارداد مقاصد کے مخالف ہے. ہماری جو قرارداد مقاصد ہے وہ کہتی ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن صورت کے منافی نہیں ہوگا. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ پہلی کلوز جو ہے جس میں کہا کہ کوئی بھی قانون قرآن صورت کے منافی نہیں ہوگا، وہ اس آئین پاکستان کا دیباچہ جو کہہ رہا ہے، اس پاکستان کے اندر آپ کا جماعتی نظام موجود ہے جو تفریق کریٹ کرتا ہے، جو جماعتیں بناتا ہے. مجبوراً اس سسٹم کو فالو کرتے ہوئے ہم نے بھی ایک جماعت بنائی جس کا نام عوام دوست پارٹی رکھا. دوست پارٹی اس وجہ سے رکھا کہ ایک دوسرے کے یہ سارے قریب آ جائیں، ایک دوسرے سے ہینڈ ٹو ہینڈ جو ہے وہ مل کے کام کریں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ہر پارٹی سے لوگ جو ہے وہ تجرباتی طور پہ عوام دوست پارٹی کا پارٹ بنیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ایک نئی دنیا جو ہے وہ کریٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جس انقلاب کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں پوری دنیا میں جو کنسیپٹ ہے انقلاب کا وہ یہ ہے کہ انقلاب ایسا ہونا چاہیے جو خونی انقلاب ہو، جو لوگوں کو بہت مارے اور یہ کرے وہ کرے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا انقلاب بھی جنریٹ ہو سکتا ہے جو عوامی رائے کو ٹوٹلی بدل دے اور گراس روٹ لیول، جیسے انڈیا میں ہوا وہ ایک تو عام لوگ پارٹی ہے. اب میں انڈیا کا نام لوں گا، کسی دشمن نے بھی اچھا کچھ کیا ہو تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو میں اس وجہ سے انڈیا کا نام لے رہا ہوں. میں پرو انڈین نہیں ہوں، خدا نہ خواستہ اللہ میرا فرسٹ اور پہلا اور آخری محبت جو ہے پاکستان ہے. اور وہاں پہ ایک بندے نے پارٹی بنائی، عام کلرک تھا، اس نے جاب سے ریزائن کیا اور عام لوگ پارٹی بنائی اور پھر بڑی خاموشی کے ساتھ وہ اس نے اس پہ کام شروع کر دیا اور بڑے وسیع پیمانے پہ لوگ جو اس میں شامل ہوئے. ہم عام لوگ ہیں، بالکل جو مڈل کلاس کمیونٹی ہے، ہم بھی آپ کی طرح مڈل کلاس سے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی تقدیر خود لکھنی چاہیے. تو اپنی تقدیر لکھنے کے لیے اوبیسلی ہمیں کام کرنا پڑے گا، ایک دوسرے سے ملنا پڑے گا، ایک دوسرے کے قریب آنا پڑے گا، وہ ویژن اسٹیبلش کرنا پڑے گا، وہ نظریہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا جس پہ ہم سب سے پہلے اپنے محلہ لیول پہ، پھر اپنے شہر کے لیول پہ اور پھر اپنے ڈسٹرکٹ لیول پہ، پھر ڈویژن لیول پہ، پھر پاکستان کے لیول پہ ہم جو ہے بڑی تبدیلی رونما کر سکتے ہیں. اچھا، میں بہت باتیں ہوگی میری طرف سے. میں گزارش کروں گا میڈم زیبا نا صاحبہ سے کہ آپ نے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ نے امپارشل جو ہے نا وہ گفتگو کرنی ہے، کابلی کا بالکل پارٹ نہیں بننا. اور جنرل ڈسکشن ہو رہی ہے، جنرل ڈسکشن ہو رہی ہے اور میں اسی کو فوکس کروں گی کیونکہ دیکھیں میرا ریلیشن تو ہے نا کاف لیگ سے. میں تو سینئر رہنما بھی ہوں، میں کارکن بھی ہوں، میں اپنی پارٹی کو پریزنٹ کرتی ہوں، لیکن میری پارٹی کا ایک منشور ہے عوام کی خدمت کرنا اور ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. یہاں پہ کیونکہ ہم پارٹیوں کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے، ہم نارملی ہر موضوع پہ ڈسکس کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے، ہم نے یہ جو کل اور پرسوں میں یہ جو جنگ دیکھی
लोगों के खून बहते हुए देखे, लोगों के साथ जुल्म होते हुए देखे, नाकाबिले बर्दाश्त था। मुझे लग रहा था भारत और कश्मीर की जंग हो रही है। मैं 2 दिन से इस बात को लेके बड़ी परेशान थी कि ये कौन से लोग थे, ये कौन से इंसान थे जिन्होंने इस कदर खौफनाक एक मंजर पेश कर दिया। अवाम को रोकने के बहुत सारे तरीके थे, लेकिन ये गैस के फेंकना, बच्चे, फैमिलियां और दुनिया का आप अलमना ये है कि इस तरह भी पाकिस्तानी है, ये भी पाकिस्तान और सारे वही बहन भाई। वो पुलिस जिसका काम है अवाम को प्रोटेक्शन देना जी, वो पुलिस जो है जिसका काम है अवाम को उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, वो पुलिस जो है वो अवाम को मार रही है। तो ये दरिंदों की तरह अपना कारनामा पेश कर रही थी। मैं ये इन सब को खुदा का खौफ करे कि जो अपने बहन भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी माएँ थी बीच में, हमारी बेटियां थी बीच में, हमारे बुजुर्ग थे बीच में। आपने इतना जुल्म किया, इतना जुल्म बनता नहीं था, क्योंकि ये हुक्मरान जो हैं, क्योंकि वो जालिम लोग हैं, उन्होंने हमेशा अपनी पावर जुल्म से डिवाइड करके सियासत तो ये होना ही चाहिए, क्योंकि इतनी लंबी बहस अगर हो जाए ना तो सारा रात सारा दिन बैठे रहे ऐसे कुछ नहीं होगा। तो मैं आप सबसे इस आज के इस मौजू पे आप इख्तिताम करते हैं इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह डेली मिलेंगे और डेली बैठक लगेगी और ये हार्ट टॉक जारी रहेगी। आखिरी बात ये कि मैं आपको मैसेज दे दूं कि हम पाकिस्तान में नई किस्म की जो पॉलिटिक्स है, जो बिल्कुल गैर रवायती पॉलिटिक्स है, जो इस ट्रेडिशन का पार्ट नहीं है, हम उसको स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। हमारे पास एक ऐसी दुनिया है जिसमें एक आपको नया पाकिस्तान नज़र आएगा, एक ऐसा पाकिस्तान जो प्रोग्रेसिव पाकिस्तान होगा। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।